بھائی نے کہا تھا کہ ترجمہ قرآن کون سا پڑھا جائے۔ دیکھیں، بہت سارے ترجمے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جس ترجمے کو پسند کرتا ہوں جو بہت ہی اچھا تفسیری ترجمہ ہے اور اس میں بہت اچھے انداز سے عقائد کا ذکر بھی ہے اور محبت اور پیار کا عنصر آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کنز الایمان۔ آپ یہ لے لیں اور اس پہ ایک مختصر سا حاشیہ ہے خزائن العرفان کے نام سے، یعنی تفسیر خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ خزائن العرفان دے دیں تو وہ ہے ہی کنز الایمان ترجمہ قرآن پر، تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک یہ لے لیتے ہیں کہ یہ شخص کہتے ہیں کہ ان کے بہنوئی نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی کو بہن کے سامنے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور اب کسی ایسے سے فتویٰ لے لیا ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا اور کبھی 3 طلاقوں کو 3 بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ ڈیفرنس کی وجہ یہ ہے، فرق کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ کسی شخص کی 3 طلاقیں دینے کی ہی نیت ہے تو اس کو 3 قرار دیا ہے، اور چونکہ اس دور میں لوگوں کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ اپنے آبات کو دہرایا کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو یہ 2 مرتبہ جو آگے ہم کہتے ہیں یہ مزید کوئی نئے پانی لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ پہلے کو ہی ہم دہرا کر سامنے والے کے ذہن میں اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ شک و شبہ نہ رہے۔ ایسی عربوں میں اس زمانے میں عادت تھی کہ وہ طلاق کو 2 دفعہ دہرا دیا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس فرماتے کہ 1 طلاق دینا مقصود ہے اور 2 مرتبہ صرف پہلی والی کی تاکید کرنا یا اس کو ہی پختہ کرنا مقصد ہے، تو آپ نے 3 کو 1 قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے 1000 طلاقیں دیں تو آپ نے فرمایا کہ 3 نافذ ہو گئیں، باقی سب لغو چلی گئیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت سرکار نے ایسا کیا ہو کہ 3 طلاقوں کو 1 ہی قرار دیا ہو۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہا۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا کہ لوگوں کی عادت بدل گئی، اب وہ 3 لفظوں سے 3 طلاقوں کا ہی قصد و ارادہ کرتے تھے، کوئی آپ نے 1 لفظ کو دہرانا یا اس کی تاکید کرنا مقصود نہ رہا، تو آپ نے پھر 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا ہی فتویٰ دیا اور حکم دیا، اور اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا، اس قول کو قبول کیا، تو گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب کسی مسئلے پہ صحابہ کرام متفق ہو جائیں تو اس کی شرعی حیثیت ایک نص قرآنی کی مثل ہو جاتی ہے، کہ جیسے اس قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا اگر واقعی اتفاق ثابت ہو جائے تو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحتاً ارشاد فرمایا اور باقی صحابہ خاموش رہے، تو اس میں وہ قطعیت تو نہیں ہے کہ جس میں انکار کر دیں تو کفر لازم آ جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پہ صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا تھا۔ پھر 4 ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چاروں کے فقہ میں یہی ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور پھر تقریباً 1500 سال کے جتنے بھی بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں سب اسی پر متفق رہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ کہ جی 3 طلاقیں کا شوہر دینے کا ارادہ بھی کرے، ایک وقت میں دے دے، 1 لفظ سے یا 3 الفاظ سے تو 1 ہی ہوتی ہیں، یہ بالکل صحابہ کرام کے اجماع کے، ائمہ 4 کے اجماع کے اور 1500 سال کے علماء فقہا کے اتفاق کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کے بہنوئی نے واقعی 3 طلاقیں دی ہیں، اس کا اقرار کیا ہے، تو پھر یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بغیر حلالہ کے دوبارہ زوجوں کو قریب رکھنا، یہ یاد رکھیں معذرت کے ساتھ یہ زنا کا دروازہ کھولنا ہے، ساری زندگی ضمیر کی ملامت میں مبتلا رہیں گے۔ اگر اس کے بعد اولاد پیدا ہوگی وہ کبھی نہ کبھی بڑی ہوگی، جب انہیں پتہ چلے گا ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کا امیج اچھا نہیں رہے گا، وہ آپ سے شاید نفرت کرنے لگ جائیں۔ اس لیے حکم شرع کو قبول کریں، اور اگر آپ نے دوبارہ ان خاتون سے نکاح کرنا ہے تو بیچ میں حلالہ کا پروسیس ہوگا، تب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا۔